الرحیم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ القصص کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اہل مکہ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے متنبع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات، یہ سورہ مبارکہ مکی دور میں نازل ہوئی جب آپ کو اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ اہل مکہ طرح طرح سے نہ صرف آپ کی تکذیب کر رہے تھے بلکہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، اور جو آپ پر ایمان لاتا اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا، طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ کل تک تو آپ ہمارے درمیان ایک عام آدمی تھے، ہماری طرح آپ ہی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بھلا آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں 4 رکوعات پر مشتمل حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر فرعون کے اختتام تک واقعہ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ بیان کیا، اور اس سے یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے کام کس طرح سے کر لیتا ہے، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، حالات اور وسائل پیدا کر دیتا ہے اس کام کے لیے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ کو دیکھیں، اس کے گھر میں یعنی دشمن کے گھر میں ہم نے پرورش کرا دیا، کیا خبر تھی فرعون کو کہ یہی میرا تختہ الٹ دے گا؟ تو کس طرح سے دیکھیں اللہ نے وہ کام کیا۔ تو اہل مکہ تم بھی ذرا خبردار رہو، کس کو یہ خبر تھی کہ اسی قوم کا ایک فرد جو یہاں پیدا ہوگا وہ اس خطے کی کایا پلٹ کے رکھ دے گا، یعنی سرزمین عرب جو ہے یہ بدامنی کا جو مرکز بنی ہوئی تھی، چند سالوں میں اس پر ایسی تبدیلی آئے گی کہ اللہ کا نور ہدایت اس کو اپنی آغوش میں لے لے گا۔ یہی لوگ جو عزتوں کو تار تار کرنے والے تھے یہ عزتوں کے محافظ بن جائیں گے۔ یہ لوگ جو خائن تھے، جو طرح طرح کی بدامنی میں مبتلا تھے، یہ اعلیٰ درجے کے مثالی مسلمان بن جائیں گے، یعنی کسی کے گمان میں نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے موسیٰ کے واقعے سے یہ بات بھی واضح کی گئی کہ رسول کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو خواہش پر رسول بنایا جائے، کسی کو جو آرزو رکھتا ہو رسول بننے کی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، اللہ اس کو منتخب کر لیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کو دیکھو، وہ تو مدین سے 8-10 سال گزار کر اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف جا رہے تھے، اچانک طور کے دامن میں انہیں ایک روشنی نظر آئی اور وہ اس روشنی کی طرف چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں انہیں پکار لیا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا مالک، لہذا ذرا اپنی یہ لاٹھی پھینک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نشانی دے دی، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی، اور اسی طرح جد بیضا، یعنی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ذمہ داری ڈال دی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے بے شک یہ تمہاری قوم میں پیدا ہوئے، تمہارے درمیان ہی پرورش پائی ہے، اور ان کی کوئی خواہش آرزو نہیں تھی، کوئی کوشش نہیں تھی کہ پیغمبر بننا ہے، یہ تو اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ غار حرا میں معمول کے مطابق گئے ہوئے تھے اور فرشتہ نمودار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے آپ کو چن لیا، اس کام کے لیے۔ اور پیغمبر کبھی بھی مخالفین سے سمجھوتا نہیں کرتا، وہ اللہ کا پیغام دو ٹوک پہنچاتا ہے، ایسا نہیں کر سکتا کہ کچھ میں اپنی منوا لوں، کچھ تم میری مان لو، اور میں کچھ تمہاری بات مان لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اسی حوالے سے یہ اختتامی آیات ہیں
اس میں توحید اور آخرت کو پھر اجاگر کیا گیا ہے آخری حصے میں۔ فرمایا وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خواہش ہرگز نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے، آپ کی نہ تو کوشش تھی نہ آپ کو اس کا علم تھا، یہ تو اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا اور اس کام کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی اور آپ پر یہ کتاب نازل کر دی اور آپ اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ الا رحمتا من ربک، اس کتاب کا نزول آپ پر اللہ کی رحمت ہے، یہ یعنی رحمت اسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے ہر طرح سے بہتر ہو، اس کی قسمت بدل ڈالے، اس کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ تو یہ کتاب وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے آپ پر اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یعنی کتنے پہلو ہیں اس کے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے۔ کافروں کے مددگار بننے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ سے کوئی کمی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ان کی مدد کی ہے جو آپ کے مخالف ہیں۔ اب یہ بات ایسا نہیں ہے ہرگز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی کی ہے، بلکہ کفار کو سنانا مقصود ہے کہ تم کوئی غلط امید وابستہ نہ رکھنا ہمارے پیغمبر سے، ہمارا پیغمبر ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سے کوئی لو اور دو کے اصول پر کوئی تم سے سمجھوتا کر لے، وہ تو دو ٹوک ہمارا پیغام تم تک پہنچا دینے والا ہے اور تمہارا مددگار کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ تمہاری بات مان لے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہیں ہرگز ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ کفار آپ کو یہ دعوت پہنچانے سے روک دیں، کسی طرح سے آپ کے حوصلے کو پست کر دیں۔ پیغمبر کا حوصلہ پہاڑ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دشمن کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا، وہ اللہ کی دعوت دو ٹوک انداز میں پہنچاتا ہے، کسی خطرے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، یعنی مشرکین کا کسی طرح بھی ساتھ نہ دینا، ان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اب پھر توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ پکارو، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، فرمانروائی اس کی ہے کائنات پر، لہذا اے انسانوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہ کائنات جو چل رہی ہے یہ خود اس بات کا ثبوت دے رہی ہے، یہ گواہ ہے اس چیز پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر اللہ سے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے یہ کائنات اس طرح سے چل نہیں سکتی تھی۔ ایک کہتا میں سورج مغرب سے نکالوں گا، دوسرا کہتا میں مشرق سے نکالوں گا، تیسرا کچھ اور کہتا، بھلا یہ نظام چل سکتا تھا؟ تو اس لیے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکارو۔ اور اگر کوئی معبود ہوتے اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو واضح فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتے تو اس میں ایک فساد برپا رہتا۔ کوئی گھر دو سربراہوں کی موجودگی میں نہیں چل سکتا، کوئی ملک دو بادشاہوں کی موجودگی میں نہیں چل سکتا، تو پھر یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام ایک سے زیادہ معبودوں کی موجودگی میں کیسے چل سکتا تھا؟ تو اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز جو موجود ہے ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، ہر چیز کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اس ذات کے ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے۔ لہ الحکم، فرما روائی اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ یہ چاند سورج رات دن کی تبدیلی، موسموں کی تبدیلی، یہ سارا نباتات کا اگنا کس کے اختیار میں ہے، کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ لہ الحکم، فرمانروائی اسی کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹایا جانا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مر کر ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بلکہ ایک دفعہ پھر وہ نکالے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، اور وہ جو زندگی ہوگی
وہ ایسی زندگی ہوگی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس زندگی کی فکر کرو اور اس کی تیاری کے لیے ہی تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔